وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجوف ہم پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے اس کے 7 پوائنٹس پڑھ لیے تھے. ہوم ورک آپ کو دیا گیا تھا مشق نمبر 70 صفحہ 76 پر ہے، آسان عربی گرامر حصہ سوئم. درج ذیل مادوں کی ان کے باب کے مطابق صرف صغیر کریں. پہلا ہے قاف واو لام، باب نصرہ. ہاں جی. قال قیل قیل یقال قل لا تقل. چلیں نصب کر لیں. ان یقول لم یقل. قائل اسم الفاعل ہے. مقول اور مصدر ہے اس کا دوسرا ہے جناب با یا اور عین. باب مضاربہ. باع یبیع بیع فعل امر ہو گیا. بیع لا تبع. ان یبیع لم یبع. لا یبیعن. بائع مبیع بیعا. بیع ہم نصب میں لے رہے ہیں نا، ہو جائے گا بیع. خا واو اور فا. خاف یخاف خیفہ.
علامت مضارع ہٹائیں گے تو خاف رہ جائے گا. یہ حرکت مانگی ہوئی ہے، پتہ ہے اصل میں یخوفو تھا. اگر حرکت مانگی ہوئی ہے تو برقرار رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ برقرار رہے گی. لا تخف، ان یخاف، لم یخف، لیخافن، خائفن، مخوفن اور خوفن. اجوف کے حوالے سے جو 7واں نقطہ ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ مزید فی میں 4 ابواب سے اجوف کے قواعد کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ ابواب وہ ہیں جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں: افعال، افتعال، انفعال، استفعال. ٹھیک ہے، اور ہم تھوڑی سی مشق اس کی کر رہے تھے. وہ ہم مشق ابھی مزید بھی کریں گے، لیکن ہم 8واں پوائنٹ بھی ذرا نوٹ کر لیں. 8واں پوائنٹ یہ ہے اجوف، یعنی واو اور یا کلمہ، واو اور یا حرف جو ہے وہ عین کلمے پر آئے. یہ ذرا دوبارہ یاد دہانی کروا رہا ہوں اجوف سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، حرف علت عین کلمے پر آئے. اجوف سے باب افعال کا مصدر افعال کی بجائے افعالتن کے وزن پر آتا ہے. اور باب استفعال کا مصدر استفعال کی بجائے استفالتن کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک، یعنی کہ اجوف میں مثال کے طور پر اب ہم ذرا تمام ابواب میں سے جو ہم جس پر کے اطلاق ہوتا ہے اجوف کے قواعد کا، ہم میں ہر ایک کا ماضی اور مضارع اور مصدر دیکھتے ہیں. مادہ ہے جناب عین، واو اور نون. باب ہے افعال. ماضی افعال کے وزن پر ہونا چاہیے تھا اعوانا. یہ حرکت شفٹ ہوئی تو ہو گیا اعونا، اور پھر یہ مطابقت اختیار کرے گا تو ہو گیا اعانا. یہ کیا ہو گیا؟ ماضی. مضارع یفعلو کے وزن پہ بنے گا یعوینو.
پھر وہی قاعدہ نمبر 2 ہے نا، یہ ہو جائے گا یعِوْنُ اور اینڈ میں بنے گا یعین، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ مطابقت اختیار کر کے یا بن جائے گا. کیا ہو گیا یہ؟ اعان یعین. اور اب جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ افالتن کے وزن پر آئے گا. ہاں، اس سے ہو جائے گا اعانتن. جیم واو با جس سے جواب بنا ہے. افعل اجوبا سے اجابا، یفعل سے یجوب اور یجیب، اور افعالت سے افعال اجابت. سمجھ آ گئی بات؟ اسی سے ملتا جلتا جو انہی 2 مادوں سے ہم ایک اور باب لے رہے ہیں. عین واو نون اور دوسرا ہم نے بتایا آپ کو جیم واو اور با. اب باب ہم لیں گے استفعال. عین واو نون سے بنے گا استفعال کے وزن پر استعوانا اور پھر استعانا. اصل میں تھا استعوانا. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ شفٹ ہوئی حرکت. اور پھر اینڈ بنا اس کا استعانہ. ٹھیک. مضارع بنے گا یستعین. یستفعل اس سے بنا یستعوین. یستعوین یہ حرف علت سے پہلے ساکن ہے، حرکت شفٹ ہو جائے گی. یستعوین یہ مطابقت اختیار کرے گا یستعین. اور مصدر ہے اس کا استعانتن. یہاں قاعدہ نمبر 2 بھی ہو گیا اور 8 بھی لگ گیا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ عین پر جو زبر ہے نا یہ اصل میں اوریجنل تو ہے نہیں. استفعالتن تھا تو استعانتن. اسی طرح جیم واو با سے بنے گا استجابہ. استجابہ. یستجیب. ہاں جی. استجابتن. مادہ ہے جی را یا اور با، ریبن جس سے نکلا ہے. باب ہے افتعال. صرف پریکٹس کروا رہا ہوں، کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے. افتعال سے بنے گا ارتایا
با. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ حرف علت متحرک، اس سے پہلے متحرک تو وہ مطابقت اختیار کر لے گا. کیا بن گیا؟ یہ ہو جائے گا قاعدہ نمبر ارتاب. یفتعل سے بنے گا یرتیب. حرف علت متحرک، ما قبل متحرک، تو حرف علت مطابقت اختیار کرے گا. قاعدہ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 9 نوٹ کریں جی. باب افتعال کا مصدر افتیال کے وزن پر آئے گا، اور باب انفعال کا مصدر، یہ بھی اجوف کی بات ہو رہی ہے بھائی. انفیال کے وزن پر آئے گا. اب دیکھیں یہ پریسائز ایک دو باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو پوائنٹ بتا رہے ہیں. تو اس سے کیا بن جائے گا؟ افتیال ان کے وزن پہ آئے گا. تقریباً ہم ایک دو چھوٹے موٹے پوائنٹس اور رہ گئے، ہم تقریباً اجوف کو ختم کر چکے ہیں. چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں کہ 2 مادے ایسے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، 2 مادے جن پر اجوف کے قواعد کا اطلاق مزید فی میں نہیں ہوتا. ایک مادہ ہے حا واو اور زال، دوسرا ہے صاد واو اور با. یہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں رائے استصواب، باب استفعال سے ہے. استصواب کسی معاملے میں منظوری چاہنا، استصواب رائے کی منظوری. اسی طرح استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر. استحوذ، اس کو استحاضہ ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید میں ایسے ہی استعمال ہوا ہے. یہ 2 مادے ہیں، یہ صاد واو با. اور میں یہ اس میں اور چیز نوٹ کر لیں کہ یہ صرف باب استفعال ہی میں ایسا ہوا ہے. ہم مزید فی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آپ مخصوص کر لیں. یہ 2 مادے اور باب کون سا؟ استفعال. بس. اب جیسے صاد واو مادہ، ما اصاب من مصیبت، اصابہ، تو لہٰذا یہ مخصوص کس کے ساتھ ہو گیا؟ 2 مادے باب استفعال. استحوذ کا مطلب ہے کسی کی سوچ پر قابو پا لینا. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کی سوچ پر قبضہ کر لیا. فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے بھلا دیا اللہ کے ذکر کو ان سے. اس نے بھلوا دیا ان کو اللہ کا ذکر. تو یہ بڑا یونیورسل فینامنا ہے کہ جب انسان اب اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے تو ہی شیطان جو ہے وہ اور رستے دکھاتا ہے. اچھا جی، یہ ہمارا مزید اپنا اجوف مکمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کلائمیکس تھا اجوف جو ہے وہ اس لحاظ سے. مشق نمبر 71 ہے صفحہ نمبر 80 پہ. یہاں انہوں نے کہا ہے جی کہ صرف صغیر کریں. را واو دال سے ہم کرتے ہیں. را واو دال باب افعال. افعل ارود اراد
یفعلو سے بنے گا یرویدو، یریدو، یریدو، افعل یفعل افعل، دیکھیں اب دیکھیں یہ مشکل ہوتا، افعل ودا ہو گیا، اریدا، ہاں جی، یفعل یرود یراد، اراد یرید ارید یراد، اچھا جی اب کہانی آئی ہے افعل، بنا ہے ارود، یہ دیکھیں آپ، یہ حرکت یہاں چلی گئی ہوگی، ارد، اچھا نہیں بنے گا، لا تفعل، لا تفعل، لا ترد، دیکھ میں بتا دیتا ہوں، لا تفعل، ٹھیک ہے، لا ترود، یہ ادھر آ گئی را پہ، سوری، ٹھیک ہے، اور یہ ختم ہو جائے گا، ہاں جی منصوب، ان یریدا، لم اچھا تاکیدی، لیریدن، اب آیا اہم کام، اسم الفاعل، ہاں مفعل، مرید یہاں سے نکلا ہے، اصل میں تھا مرویدن، ٹھیک ہے، یہ حرکت یہاں شفٹ ہو گئی اور اس نے مطابقت اختیار کر دے دی، یہ یہاں میں ہو جائے گا، تو ہو جائے گا مریدن، مریدن، مفعل، مرودن سے مرادن، مراد کیا ہے؟ مراد وہ ہے جس کا مرید ہوتا ہے، مراد جس کا ارادہ کیا جاتا ہے وہ مراد ہوتی ہے، اب میں نے کہا اس نے اپنی مراد حاصل کر لی، وہ چیز حاصل کر لی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا، یہ خوبصورتی ہے عربی کی، اب آپ پہنچ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے بنا، اور مصدر ہو گیا ارادتن، ارادہ ایسے بنائے جی، اب مراد کے ہم نے بہت سارے استعمال ایزی نکالے کہ اصل مراد کے جس کا ارادہ کیا جائے وہ مراد ہے، اور ارادہ کرنے والا مرید۔ باب افتعال سے اجوف میں مجہول کا وزن افتعلا کی بجائے افتیلا ہوتا ہے، 11واں پوائنٹ ہے، باب افتعال میں مجہول کا وزن، ماضی مجہول کا وزن، کیونکہ آپ باب افتعال آپ کر رہے ہیں نا، باب افتعال میں ماضی مجہول کا وزن، یہ 11واں پوائنٹ ہے، افتعلا کی بجائے، میں لکھ دیتا ہوں، افتیلا کے وزن پہ آئے گا، جیسے فیلا بنایا تھا نا مجرد میں فعیلا سے، تو یہ صرف اس باب کے ساتھ خاص ہے، مزید فی میں۔ ہاں جی، جیم واو با باب استفعال سے ماضی بنے گا استفعلا ہے،
استجابہ، استجابہ، مضارع یستجیب، استجابہ، استفعل، استجابہ، استفعل، استفعل، استجیبہ، یستفعل، یستجاب، استفعل، استجب، فعل امر ہو گیا. لا تستفعل، تستجب، ان یستفعل، لم یستفعل، لم یستجب، نہیں اب وہ لام تاکید، لیستجیبن، لیستجیبن، اسم الفاعل ہے مستفعل، مستجوب سے مستجیب، مستفعل، مستجاب الدعوات، کیا کہتے ہیں وہ؟ مستجاب الدعاء. مستجاب، جس کو جواب دیا جاتا ہے، مستجاب الدعاء. اور مصدر استجابتن، افتعال، ارا، یا اور با، باب افتعال. ارتابا، یرتاب، ارتیبا. پوائنٹ نمبر 11 ہے. ہاں، ارتیبا یرتاب، فعل امر، ارتب، لیرتابن، اور مصدر ہے ارتیاب. ارتاب یرتاب، ارتیب یرتاب، ارتب لا ترتب، ای یرتاب، لم یرتب، لیرتابن، مرتیب، مرتاب، ارتیاب.
اچھا، اس کے علاوہ جو باقی ہے اس میں آیات قرآنی ہیں اور نیچے افعال دیے ہوئے ہیں جن کا مادہ، باب، وزن اور صیغہ آپ نے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔